جب تک آپ ذہنی طور پر آزاد نہیں ہو جائیں گے اس شیم سے جس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کا چہرہ دکھانا ضروری ہے، کہیں زیارت کرانی ضروری ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کی بیماری اور آپ کے گھر کی زندگی کا ہے. اگر آپ یہ ذہن سے نکال دیں، کیونکہ ہر اس وقت پیشنٹ نے گھر والوں کا امتحان لینا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شیم کا امتحان، کہ جب گھر والے پروگرام بناتے ہیں کہ مالدیپ جانا ہے اور شادیانے بج رہے ہوتے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو مریض اسے 2 دن پہلے نشہ کر کے دکھا دیتا ہے، کہتا ہے لو جی ہن چلیے مالدیپ. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ اسے مالدیپ اسی حالت میں ساتھ لے کے جائیں گے یا خود بھی نہیں جائیں گے. اگر اسے پتہ ہو کہ مجھے چھوڑ جائیں گے اگر میں نے نشہ کیا تو وہ کبھی نشہ نہیں کرے گا. یہ جو ایک جڑواں ہونے کا تصور ہے، اس سے سارے کام خراب ہوتے ہیں. اور تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب آپ حقیقت کو حقیقت کہنا شروع کر دیں گے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنی زندگی میں، اپنی آرگنائزیشن میں، اپنے معاشرے میں، جب آپ سچی کھری بات سادہ سے الفاظ میں کہہ کے نظریں جھکانا شروع کر دیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا. کوئی ہلے گلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو صدیوں کی مشکلات کو پھلانگنا ہے. صدیوں کی مشکلات جو کہتی ہیں کہ اصل بات مت کرو، کیونکہ انسان کے ذہن کے 2 لیول ہیں، ایک سطحی لیول اور ایک نیچے کا ڈیپ لیول، شعور اور لاشعور. اور لاشعور میں بات جانے نہیں دیتے. مجھے بتائیے گھر میں کیا کہا جاتا ہے کہ شراب نے تمہاری زندگی کو خراب کیا ہے یا ہیروئن نے تمہاری زندگی کو خراب کیا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ اس چیز نے تمہاری زندگی کو، اس چیز نے. جب تک سچ نہیں کہنا شروع کریں گے، جب تک پرانے کچھ نظریات سے جان نہیں چھڑائیں گے، بیماری سے بھی جان نہیں چھوٹے گی. کیونکہ یہ ایک بیماری ہے جس سے جان چھڑانے کے لیے صرف آپ نے سچائی کو تسلیم کر لینا ہے دل سے اور کہہ بھی دینا ہے. جب آپ کہیں گے نا کہ شراب کی بیماری نے، شراب کا لفظ استعمال کریں گے، تو وہ جو شڑاپ ہے نا وہ سارا ختم ہو جائے گا.